السلام علیکم کلاس 7 فلکن ہاؤس گرامر اسکول کیمپس 9 سے مسز راشدہ عمران آپ سے مخاطب ہیں اور آپ کو اردو کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ کلاس آج 20 اپریل اور منگل کا دن ہے اور امید ہے کہ آپ اچھے اس طریقے سے روزے بھی رکھ رہے ہوں گے اور اپنی پڑھائی کو بھی ٹائم دے رہے ہوں گے اور اپنی جو پورا دن ہے اس کو بہت اچھے انداز میں گزار رہے ہوں گے۔ کلاس آج ہم جو سبق پڑھ رہے تھے پچھلی کلاس میں املی کا درخت، اس کے ہی آج ہم مشقی سوالات مزید کریں گے۔ اب اس کا سوال نمبر جو محاورات ہیں اس کے مشقی سوالات میں، تو وہ مشقی سوالات ہمیں سوال نمبر 3 آج ہم آپ کو کاپی بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ سوال نمبر 3 کے الفاظ میں نے لکھے ہیں، الفاظ و محاورات، ان کو آپ کو جملوں میں استعمال کرنا ہم سکھائیں گے، اس کے معنی بھی سمجھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جملے کیسے بناتے ہیں یہ بھی بتائیں گے۔ ٹھیک ہے کلاس؟ تو کھول لیجیے اپنی کتابیں۔ سوال نمبر 3 سبق ہے املی کا درخت، ٹھیک ہے؟ اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ الفاظ کو دیکھیے، ان کے معنی سمجھیے اور پھر ساتھ ساتھ جملہ بنانے کی کوشش بھی کیجیے۔ پہلا لفظ ہے عطا پتہ۔ عطا پتہ کا مطلب خیر خبر، کسی کے بارے میں کوئی معلومات، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں عطا پتہ، ٹھیک ہے؟ اب اس کا جملہ کیسے بنائیں گے آپ؟ اس کا جملہ ایک طرح سے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میں یہ جملہ بھی بن سکتا ہے کہ میں 2 گھنٹے سے بھائی کو فون کر رہی ہوں لیکن اس کا کچھ عطا پتہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے جملہ بن سکتا ہے۔ آپ اب اس لفظ کو اب دیکھیے، جملے میں آپ کا لفظ استعمال ہونا چاہیے، معنی استعمال نہیں ہونے چاہیے۔ معنی میں نے آپ کو لفظ کو سمجھانے کے لیے لکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان معنی کو ذہن میں رکھیے اور جو لفظ ہے اس لفظ کا آپ کو جملہ بنانا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلا لفظ بتایا آپ کو کہ عطا پتہ، تو عطا پتہ کا مطلب کیا ہے؟ خیر خبر، کسی کے بارے میں کوئی معلومات۔ تو اس کا جملہ کیا ہوگا کہ میں بھائی کو 2 گھنٹے سے فون کر رہی ہوں لیکن اس کا کچھ عطا پتہ نہیں، ٹھیک ہے؟ فون ریسیو نہیں کر رہے یا فون اٹھا نہیں رہے اور یا ان کی کوئی خیر خبر نہیں مل رہی، تو اس کے بارے میں آپ بتائیں گی عطا پتہ، یعنی میں بھائی کو فون کر رہی ہوں لیکن اس کا کچھ عطا پتہ نہیں۔ دوسرا لفظ ہے کلاس کھوکھلی۔ کھوکھلی کا جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، کمزور، جس کی اندر گرپ نہ ہو، جو کھوکھلی ہو، اندر سے اس میں طاقت نہ ہو، اس میں جان نہ ہو، وہ کمزور ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو میں اس کا جملہ یہ بن سکتا ہے کہ دیمک جو ایک کیڑا ہوتا ہے، دیمک جو ہے وہ لکڑی کو کھوکھلا، یہ دروازے کی چوکھٹ کو کھوکھلی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ دروازے کی چوکھٹ کھوکھلی ہو جاتی ہے دیمک کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کا جملہ کیسے بنائیں گے کہ دروازے کی چوکھٹ دیمک کی وجہ سے کھوکھلی ہو گئی۔ کھوکھلی ہو گئی یعنی کمزور ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ دیمک جو ہے وہ لکڑی کھا جاتی ہے اندر سے، اور اوپر سے وہ بظاہر آپ کو صحیح لگے گی لیکن اندر سے وہ پوری اندر سے کھا جاتی ہے، لہٰذا وہ کھوکھلی ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ تو اس کھوکھلی کا جملہ کیسے بنے گا کہ دیمک نے دروازے کی چوکھٹ کھوکھلی کر دی، ٹھیک ہے؟ تیسرا لفظ ہے اس کا آنکھیں دیکھنا۔ آنکھیں دیکھنا کا مطلب قدیم ہونا، کافی پرانا ہونا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جملہ یہ بن سکتا ہے کہ املی کے درخت نے گاؤں کے بزرگوں کی آنکھیں دیکھی تھی، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ اتنا پرانا تھا کہ اس نے کئی نسلیں اس کے سامنے سے آئیں اور دنیا سے چلی گئیں۔ ایکسکیوز میں۔ تو کیا ہے کہ آنکھیں دیکھنے کا مطلب قدیم ہونا، کافی پرانے زمانے کا ہونا۔ تو اس کا جملہ کیسے بنے گا کہ املی کے درخت نے گاؤں کی بزرگوں کی آنکھیں دیکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اگلا لفظ کوچ کر جانا، یہ تو آسان سا لفظ ہے۔ کوچ کر جانا کا مطلب روانہ ہو جانا، انتقال کر جانا۔ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ
منتقل ہو جانا، روانہ ہو جانا. تو اس کا جملہ کیسے بنے گا کوچ کر جانے کا؟ کہ قافلہ صبح سویرے کوچ کر گیا. ٹھیک ہے، قافلہ صبح سویرے کوچ کر گیا. اگلا لفظ ہے دوش دینا. دوش دینے کا مطلب میں پہلے بھی آپ کو لکھوا چکی ہوں، الزام دینا. ٹھیک ہے، الزام دینا، دوش دینا. تو اس کا جملہ کیسے بن سکتا ہے؟ میری دوست کی عادت ہے کہ وہ ہر بات کا دوش مجھے دیتی ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ کیسے جملہ بنے گا اس کا؟ کہ میری دوست کی عادت ہے کہ وہ ہر بات کا دوش مجھے ہی دیتی ہے. ٹھیک ہے، کہ ہر بات کا الزام اپنے میرے اوپر لگا دیتی ہے، ہر بات کا دوش مجھے دیتی ہے. اگلا لفظ کلاس دور دورہ ہونا، عام ہونا. ٹھیک ہے، تو دور دورہ ہونا کا مطلب عام ہونا، یعنی پورے تمام لوگ جو بستے ہیں ان میں وہ چیز کامن ہو جائے، دور دورہ ہو جائے. تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کا جملہ کیسے بنائیں گے؟ آپ اس کا جملہ ایسے بنے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پورے عرب میں امن و امان کا دور دورہ ہو گیا تھا. کیا جملہ بنایا میں نے؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پورے عرب میں امن و امان کا دور دورہ ہو گیا تھا. یعنی وہاں لڑائی جھگڑے اور دشمنیاں ختم ہو گئی تھیں، لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے تھے، سب آپس میں بھائی بھائی ہو گئے تھے اور امن و امان پیدا ہو گیا تھا. تو اس کے لیے آپ نے جملہ بنایا کہ اسلام کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں امن و امان کا دور دورہ ہو گیا تھا. مسافر نواز کا مطلب مسافروں کا خیال رکھنا. اگلا لفظ ہے مسافر نواز، یعنی مسافروں کا خیال رکھنے والا. تو آپ کہیں گے کہ میرے والد صاحب بڑے مسافر نواز ہیں، ہمارے گاؤں میں جو بھی آتا ہے وہ اس کی بہت خاطر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیسے جملہ بنے گا اس کا مسافر نواز کا؟ آپ بتائیں گے کہ میرے والد صاحب بہت مسافر نواز ہیں، گاؤں میں جو بھی آتا ہے اس کی میرے والد بڑی خاطر کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کلاس یہ ہو گئے آج کے الفاظ و محاورات کے جملے جو کہ آپ نے بنائے. آپ کو سوال نمبر 3 کاپی میں کرنا ہے، یعنی ان الفاظ کو جملے بنانے ہیں معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے. اور اس کے علاوہ آپ کو سوال نمبر 4 جو ہے وہ آپ کو کتاب میں کرنا ہے. یہ سوال نمبر 3 کاپی میں اور سوال نمبر 4 کتاب میں یاد سے سمجھ کے کرنا ہے. ٹھیک ہے، سوال نمبر 4 آبجیکٹیو ٹائپ ہے، اس میں آپ کو آپشن دیے ہوئے ہیں، آپ کو چوز دا بیسٹ آنسر یہ کرنا ہے. امید ہے کہ آج کا آپ کو کام سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر کوئی مشکل پیش آئے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اب مسٹر راشدہ عمران کو کیمپس 9 سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.